زبور 16۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا، اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑھی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ آمین۔ زبور 16۔ خدا پر بھروسہ اور اعتماد کی دعا ہے، جس شخص کا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہے۔ بے شک خداوند ہی اکیلا ہمارا مددگار اور وہی ہماری سپر ہے۔ جب طوفان آ جائیں، جب آندھیاں آ جائیں، جب بیماریاں ہمیں کمزور کرنے لگے، تو اس وقت ایک امید ہمیں سنبھالے رکھتی ہے، اور وہی ہماری زندہ امید بھی ہے، اور اس کے سوا ہماری بھلائی نہیں، اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ جب شیروں کی ماند میں دانیل کو ڈال دیا گیا، تو اس وقت دانیل کی بھلائی خداوند کی طرف سے تھی۔ زبور نویس یہ بھی کہتا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ بائبل مقدس صاف ہمیں بتاتی ہے، جو شخص خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جاتا ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور ہم یہ بنی اسرائیل کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے عجیب کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو بھی انہوں نے بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور وہ اسیری میں چلے گئے۔ مگر جیسے زبور میں لکھا ہے، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، یعنی داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس کے حصے میں میراث کا حصہ نہیں آ سکتا، مگر اس نے اس بات میں خوشی اور سکون حاصل کیا کہ اس کی میراث خداوند ہے، اور اس کے پیالے کا حصہ یعنی اس کے دکھ اور تکلیف کا حصہ بھی خداوند ہے۔ گنتی 18واں باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ خداوند نے کاہنوں سے یہ وعدہ کیا۔ داؤد یہ بات جان گیا کہ خدا کا یہ وعدہ صرف کاہنوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جس کا بھروسہ خداوند پر ہے۔ آج ہر خدا ترس اور دیندار شخص کے پاس وہی ملکیت ہے جو کاہنوں کے پاس تھی، جیسا کہ لکھا ہے، تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ اب ہم بھی یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس وعدے میں اور اس میراث میں شامل ہو چکے ہیں۔ شاید ممکن ہے کہ آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو، آپ کے پاس گھاڑی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی میراث نہ ہو، مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند آپ کی میراث اور آپ کے پیالے کا حصہ ہے۔ داؤد بادشاہ کے ہر فیصلے میں خداوند ہمیشہ پہلے ہوتا تھا۔ وہ جنگ پر جانے سے پہلے خداوند سے پوچھتا کہ کیا مجھے جانا چاہیے۔ اس کی ترجیح خداوند تھی، اور اس کو ہمیشہ فتح ہی ملی۔ اس لیے لکھا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ جب آپ اپنی زندگی میں خداوند کو درمیانی بنا لیتے ہیں، تو آپ کبھی بھی گر نہیں سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، اور یہی اصل خوشی اور شادمانی کی وجہ ہے۔ اب آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میری جان تجھے مبارک کہتی ہے، کیونکہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ تو نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اور میری مصیبت میں میرا مددگار رہا ہے۔ اے خدا،
میں تجھ میں پناہ لیتی ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے اور میرا محافظ ہے، اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور تیرے جیسا اور کوئی عظیم نہیں۔ تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے۔ مجھے اپنے کلام پر قائم رہنا سکھا۔ آسمانی باپ، کبھی کبھی میں ٹوٹ جاتی ہوں، میری امید جاتی رہتی ہے، مگر پھر بھی تیرا کلام ہی مجھے سنبھالتا ہے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، جو یہ کہتا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا اور میری جان کو پاتال میں رہنے نہ دے گا۔ آسمانی باپ، کبھی کبھی تنہائی مجھے گھیر لیتی ہے، مگر پھر خداوند تو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تو میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ فقط تو ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ میں نے تجھے جان لیا کہ تو نے مجھے نام لے کر بلایا اور میں تیری ہوں۔ تو نے میرا نام اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھا ہے۔ تیرا میری خاطر دکھ سہنا، موت اختیار کرنا اور مردوں میں سے جی اٹھنا سب میرے لیے ہی تھا، کیونکہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی اور تیرا مردوں میں سے جی اٹھنے سے مجھے خدا کی بادشاہی ملی۔ اس لیے خداوند ہی میری میراث ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گی اور اس کا گیت گاؤں گی، کیونکہ اس نے میرے سینگ کو بلند کیا ہے۔ بے شک تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی۔ اب وہ شادمانی اور وہ خوشی میرے اندر ہے۔ داؤد بادشاہ کی طرح خداوند میں بھی اپنی زندگی کے ہر فیصلے تیرے سامنے رکھتی ہوں، تاکہ میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ روح القدس کی حضوری کبھی مجھ سے جدا نہ ہو، اور کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ میں تجھ زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی طرف بھاگوں۔ خداوند، ہر حال میں تجھ میں قائم رہوں اور تیری ہی عبادت کرتی رہوں، کیونکہ سجدہ صرف تجھ ہی کو واجب ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔